بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر ایسے کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم وقف صحیح نہیں کرتے، ہم نے ان مقامات کو دیکھنا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ایک آیت آپ کے سامنے ہے، آیت ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ اب تا کے اوپر پیش ہے، جب آپ اس کے اوپر سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تا کی آواز ان مائنر کوانٹٹی آپ نے جو ہے اس کو شو کروانا ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر کہہ دوں کہ تا کی آواز آپ نے ظاہر کرنی ہے جب آپ نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے۔ اس کو میں پڑھوں گا مستطعت۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اس لفظ کو میں نے اس طرح سے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے بڑا کر کے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تا کی آواز آپ نے ظاہر کرنی ہے، مستطعت، مستطعت۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2۔ اب یہاں پر دیکھیں، قل انما انذرکم بالوحی ہے، یا کے اوپر یا نیچے اگر ایک حرکت آ جاتی ہے تو اس حرکت کو ہم نے ختم کر کے یا کو ساکن کرنا ہوتا ہے، لیکن یا کی آواز ہم نے ظاہر کرنی ہوتی ہے۔ جیسے میں اس کو پڑھوں گا، انما انذرکم بالوحی، بالوحی۔ اب یہی لفظ اگر میں بڑا کر کے آپ کے سامنے لکھ دوں تو آپ کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں، اس کو میں پڑھوں گا بالوحی۔ یا کے اوپر جب بھی آپ وقف کریں تو یا کی جو آواز ہوتی ہے آپ نے اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالوحی۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3۔ یہاں پر دیکھیں، سیم ٹو سیم وہی رول ہے، یا کے اوپر سٹاپ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی میں اس کو اگر پڑھوں گا، اس کے اوپر میں اگر وقف کرتا ہوں تو میں نے پڑھنا ہے ربی احسن مثوائی، مثوائی، ٹھیک ہے۔ اب اس لفظ کو میں نے بڑا کر کے لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، مثوائی، مثوائی، سا کی سیٹی نہیں نکالنی آپ نے، اور یا کی آواز کو آپ نے ظاہر کرنا ہے، مثوائی۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4۔ یہاں پہ دیکھیں، سورۃ الرحمن کے اندر ایک آیت آپ کو ملتی ہے، کل یوم ہوا فی شأن۔ اب شین کے بعد جو الف ہے، الف کے اوپر جزم ہے، تو یہ حمزہ بن گئی ہے۔ حمزہ جس بھی حرف کے ساتھ ملتا ہے تو ایک جرکنگ ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے، ایک جھٹکے والی آواز کو کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اگر میں سٹاپ کروں گا تو میں اس کو پڑھوں گا فی شأن، فی شأن۔ اب اس لفظ کو میں بڑا کر کے لکھتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں، اب آپ کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، جب بھی ایسے مقامات کے اوپر آپ سٹاپ کرتے ہیں کہ جہاں پر الف کے اوپر جزم آ گئی ہے اور آگے فوراً جو ہے وہ سٹاپ کرنا پڑ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے، فی شأن، فی شأن۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف۔ یہ لاسٹ پوائنٹ ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جب بھی قرآن پاک کے اندر نون کے اوپر تشدید آ جائے تو اس کے اوپر غنہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر نون مشدد کے اوپر وقف کیا جا رہا ہو تب بھی ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نون مشدد کے اوپر جب وقف کرتے ہیں تو غنہ نہیں کرتے، حالانکہ غنہ کرنا ہوتا ہے پھر بھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہیں، اب دیکھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں ایک آیت ہے قبلہم ولا جان، ہے نا، تو جب میں اس کے اوپر سٹاپ کروں گا میں اس کو پڑھوں گا قبلہم ولا جان۔ جب میں نے سٹاپ کرنا ہے تب میں نے کیا کرنا ہے، نون کے اوپر غنہ پھر بھی کرنا ہے۔ اب اس لفظ کو میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں بڑا کر کے آپ کی آسانی کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں، اب اس کو میں پڑھوں گا ولا جان، ایسے سٹاپ ہوتا ہے۔ جب میں وقف کرتا ہوں تو ہم نے غنہ پھر بھی کرنا ہوتا ہے نون مشدد کے اوپر، چاہے نون مشدد کے اوپر وقف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غنہ لازمی کرنا پڑتا ہے۔ ولا جان، ایسے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔
یہ 5 مقامات آپ کو قرآن پاک میں کس جگہ پہ ملیں گے؟ سورت کا نام اور آیت کا نمبر میں نے آپ کی اسکرین پہ مینشن کیا ہوا ہے۔ میں نے 5 مقامات کا ذکر کیا تھا، ان میں سے 3 یہ ہیں جو کہ آپ کی اسکرین پر اس وقت مینشن ہیں۔ اب دیکھیں جو باقی 2 مقامات ہیں وہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر میں نے یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں، آپ ایزیلی اس کو دیکھ کے سرچ کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ یہ 5 مقامات ایسے تھے کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے لازمی وہ غلطی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں سمجھنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔